آج ہم میں سے بہت سو کا پرابلم یہ ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا ہے، مگر ہمارے پاس جو نہیں ہے نا، ہم اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں، جو ہے اس پر انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کے گھر جائیں تو اپنا گھر پر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے، ارے یہ جو ریس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ارے اللہ نے تو تمہیں دیا، اس پر انجوائے کب کرو گے؟ اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے اور وہ کروڑوں سے زیادہ ہے۔ ہم گھر میں تو رہتے ہیں، لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ارے جھونپڑی میں رہنے والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بندے تو روڈوں پہ سو رہے ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، خدا را شکر ادا کرنے والے بنو، ورنہ لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور ایگزامپل سے بات سمجھاتا ہوں، ایک غریب آدمی تھا، پیدل جاب پہ جاتا تھا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹا لگتا تھا، کہنے لگا یار کاش سائیکل مل جائے تو یہ راستہ آدھا ہو جائے، پیسے جمع کر کے جوڑ سائیکل لے لی، بہت خوش ہوا، اللہ نے سائیکل دے دی۔ سائیکل سب سے بڑی نعمت تھی اس کے لیے، پینڈل مارتا تھا، 40 منٹ میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن سگنل پہ وہ سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں موٹر سائیکل آ کے کھڑی ہوئی، کہتا یار یہ کون سی سواری ہے، پیڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں، دیکھو یہ سواری ہے، ایک کک مارتا ہے کیسے جناب اسکوٹر جاتی ہے، اصل تو سواری ہے میری، تو یہ بیکار سواری، کچھ بھی ہو جائے موٹر سائیکل لینی ہے۔ اب اس کے لیے پیسے جوڑے، اس کے لیے جناب اس نے کچھ قرضہ بھی لیا، موٹر سائیکل لی، تھوڑے دنوں کے بعد موٹر سائیکل سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے گاڑی رکی، کہتا یہ کون سی سواری ہے، سارا دن مٹی میں دھوپ میں گھومتا ہوں، اصل تو یہ سواری ہے۔ مشکل سے قرضہ لیا، سودی پیسے لیے، چھوٹی سی مہران گاڑی لے لی، اب جب مہران میں گھومتا رہا، تھوڑے دنوں بعد گاڑی سگنل پر رکی تو برابر میں کرولا آ کے کھڑی ہوئی، تو لگا یار یہ میری کون سی گاڑی، وہ ایئر کنڈیشن والی، اس پہ تو شیشے بھی کچھ چڑھانے پڑتے ہیں۔ ہر اس بندے کو اپنی چیز کمزور لگنے لگتی ہے جب وہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے، حالانکہ یہ وہی چیز تھی کہ جس کی میں اور آپ تمنا کر رہے تھے۔ اگر لائف سکون والی گزارنی ہے نا تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں، آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، آپ بڑی انجوائے کریں گے لائف کو۔ جب بھی آپ کو یہ لگے نا کہ یار میرے پاس کچھ کم ہے تو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو لگے گا یا اللہ تیری مہربانی، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو ان کے پیر میں چپل نہیں تھے، کہتے ہیں یا اللہ نے چپل ہی نہیں دی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ قریب سے گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے، یا اللہ تیری مہربانی، مجھے پیر تو دیے۔ کمپٹیشن ضرور کریں مگر گھر میں، گاڑی میں، بنگلے میں، فیکٹری میں، دنیا میں نہیں کرنا ہے تو نیکیوں میں کریں نا۔ بھول گئے آپ غزوہ تبوک جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے پیسے تھے، آج حال کیا ہے بندے کے بعد تھوڑے پیسے آ جائیں، کہتا بڑے ارمان تھے وہ گناہ ابھی تک نہیں کیا، اب پیسے آئے ہیں اب میں وہ کروں گا۔ حضرت عمر کے پاس تھوڑے پیسے آئے تھے، کہتے ہیں آج موقع ملا ہے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے کے لیے۔ کیا نبی پاک کے پاس اپنا 50% ویلتھ لے کے چلے گئے کہ حضور اللہ کے دین کے لیے لایا ہوں۔ اے عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور 50% لایا ہوں۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج شاید میں حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، مگر یہ کیسا شاندار کمپٹیشن تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب آتے ہیں تو سامان لے کر آتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ کمپٹیشن تھا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، آج ہم کسی کی ترقی دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا، یہ میرے ساتھ بزنس شروع کرنے والا اس نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، اتنے پروجیکٹ بنا لیے، یہاں بھی پروجیکٹ، ارے ابھی یہ ختم نہیں ہوا تو 3 اور پروجیکٹ اس نے اعلان کر دیا۔ کیوں ٹینشن ہوتی ہے دل میں؟ اسے اللہ نواز رہا ہے، تم اللہ سے کہو یا اللہ اسے نواز رہا ہے مجھے بھی نواز دے، حسد دل میں نہ لاؤ۔ لیکن یہ جو ٹینشن ہے، کبھی ایسے شخص کو دیکھ کر دل میں خیال کیوں نہیں آتا یہ کاروبار بھی کرتا ہے، یہ دین کا کام بھی کرتا ہے، میں کب ایسے کروں گا؟ پلیز اپنی سوچ کے محور کو بدلیے، اپنی لائف میں آج سے یہ چینج لائیے۔ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، کچھ ایسا کر کے جائیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کریم ہم سے راضی ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کے انتقال کا وقت تھا، اس کے 3 دوست تھے، اس نے ایک کو بلایا اور کہا کہ تم میرا انتقال کا وقت ہے، تم میرے ساتھ کب تک رہو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں بس آپ کی روح نکلے گی اور میں الگ ہو جاؤں گا آپ سے، آپ ادھر انتقال فرمائیں گے اور میں آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ دوسرا شخص دوسرے دوست کو بلایا کہ تم میرے ساتھ کب تک رہو گے؟ تو کہا جب آپ کی روح نکلے گی تو میں آپ کے ساتھ قبرستان تک چلوں گا اور آپ کو قبر میں دفنا کے پھر میں واپس آ جاؤں گا، آپ کے راستے الگ میرے راستے الگ۔ تیسرا دوست تھا، اس کو بلایا اس مرنے والے شخص نے کہ تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ میرا انتقال کا وقت قریب ہے۔ کہا میں تو آپ کے ساتھ قبر کے اندر بھی جاؤں گا،
اور قبر میں آپ کو راحت پہنچاؤں گا. آپ کو عذاب آنے لگا تو میں روک بنوں گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کون سا بندہ دوست اچھا ہے جو مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے. نبی پاک نے فرمایا پہلا وہ شخص یا پہلا وہ دوست جو مرتے ہی تعلق ختم کر دے گا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا تمہارا مال. دوسرا دوست جو قبرستان تک تو ساتھ آئے گا فرمایا وہ تمہارے گھر والے ہیں. غسل، تدفین، جنازہ اس میں شرکت کر لیں گے، کچھ دیر تک تمہارا، کچھ دنوں تک تمہارا ذکر کر لیں گے، مگر پھر وہ بھی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے. کسی اور کی بات کیوں کرتے ہو؟ اپنی کر لیتے ہیں نا. کسی اور کو چھوڑو. میرے والد والدہ کا، آپ میں سے کئیوں کے والد کا، والدہ کا، دادا دادی کا، نانا نانی کا انتقال ہوا. وہ بڑے دن بڑے تکلیف میں گزرے. اب کہاں یاد آتی ہے؟ کتنوں کو یاد آتی ہے؟ کب کب یاد آتی ہے؟ میں اور آپ بھی بھولی بسری داستان ہو جائیں گے. 2 4 6 دن 10 دن، کوئی زیادہ مشہور آدمی ہوا تو سال 2 سال، بس پھر ختم جناب. دنیا رکتی نہیں کسی کے لیے. فرمایا دوسرا دوست کہا وہ تمہارے گھر والے ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا وہ تیسرا دوست جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی جائے گا نا، تمہیں عذاب سے بچائے گا، وہ تمہارے اعمال ہیں. کیا خوبصورت مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے. بتاؤ، فکر اب 3 چیزیں نا، پیسہ، فیملی اور اعمال. تینوں میں سے امپورٹنس کس کو دینی چاہیے؟ سچ بتاؤ. اعمال کو. ہم دیتے کس کو ہیں؟ پیسے کو. اور پھر فیملی کو. گھر والے ناراض نہ ہو جائیں. پیسے کماتے بھی بچوں کے نام پر ہی ہیں یار. بچوں کو، فیملی کو، ڈبل ڈیوٹیاں تو اوور ٹائم تو کوشش بھائی اگر جائز طریقے سے کما رہے تو ٹھیک ہے، مگر اعمال کیوں چھوڑ دیا؟ حرام میں کیوں پڑ گئے؟ نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ تو قبر میں جانا تھا. کوئی قبر میں نہیں آئے گا میرے ساتھ. یہ میڈیا ایک طرح سے بڑی کمال کی چیز ہے. جیسے ابھی ہم جو کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ یہ اتنا کمال ہو رہا ہے کہ میں اور آپ مر بھی جائیں گے نا، یہ ویڈیو باقی رہے گی. سبحان اللہ. آپ کی اچھی اچھی باتیں لوگ سنتے رہیں گے اور آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. لیکن یہی میڈیا اتنا خطرناک بھی ہے کہ اگر میں نے اسی میڈیا پہ کوئی غلط چیز لگا دی نا، گناہوں والی چیز، میں چلا جاؤں گا، آپ چلے جائیں گے، وہ باقی رہے گی. وہ ڈیلیٹ کون کرے گا؟ لوگوں کے موبائل میں سیو ہوگی، پتہ نہیں کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوگی، وہ چلتی رہے گی. اور اللہ ناراض ہوا تو قبر میں اس پر کہیں مارنا پڑتی رہے. منع کرنا صحیح طریقے سے سیکھنا ہو تو حاجی مشتاق سے سیکھنا چاہیے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری میموری میں کہتے ہیں نام میں جنگ ہے نا، ہاں میں تو جنگ نہ ہے. آپ کسی کو منع کریں گے تو وہ ناراض ہوگا نا. تو اصل جو سبجیکٹ ہے نا، آج کل بڑے بڑے سیمینار کروائے جاتے ہیں، ہاؤ ٹو سے نو، نہیں کہنے کا صحیح طریقہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو منع کرتے ہیں تو سامنے والا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. بچے کو کسی بات کا منع کریں گے تو بچہ ناراض ہو جائے گا. دوست کو منع کریں گے دوست ناراض ہو جائے گا. رشتہ دار کو منع کریں گے رشتہ دار ناراض ہو جائے گا. کسی کاروباری بندے کو منع کریں گے وہ کاروبار کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب بندہ کہے یار منع کیسے کروں میں؟ ہمارا مسئلہ ہے ہمیں صحیح طریقے سے منع کرنا نہیں آتا. بعض اوقات ہم نہیں بھی کہتے ہیں اور سامنے والے کو ذلیل بھی کر دیتے ہیں. ہم نے اگر نہیں کہنا ہے نا تو وہ پیار کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ شوگر کوٹڈ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ اچھے طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے. میں نے کہا نا کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محفل کی تاریخ نہیں ملتی تھی مگر بندہ وہ اپنا بنا لیتے تھے. تو اصل چیز ہے میٹھے بول، پیار سے گفتگو کرنا. اللہ اکبر، اتنی مٹھاس تھی آپ کے لہجے میں. دیکھیں یہ ہے زندگی. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. اب 18-20 سال ہو گئے، 20 سال بعد بھی آج لوگ اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں نا. زندگی ایسے گزارو، ہمیشہ یاد رکھیں، مرنا میں نے اور آپ نے سب نے. زندگی ایسے گزارو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی بات کرے تو اچھی بات کرے کہ یار کیا آدمی تھا، محبت دیتا تھا، پیار دیتا تھا، ساتھ دیتا تھا، مغفرت کی دعائیں کرے. آج ہم میں سے شاید کوئی بھی حاجی مشتاق کا رشتہ دار نہیں ہے، ہو سکتا ہے 1-2 آئے ہوئے ہوں. اچھا آپ میں سے بہت سارے تو وہ بھی نظر آ رہے ہیں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا ان کو، نوجوان نظر آ رہے ہیں، ان کو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. کیوں آئے ہیں؟ یہ اللہ والوں کی دلوں میں محبت رب کریم ڈال دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں. دیکھیے بزرگوں نے بھی 60-70 سال ہی زندگی گزاری ہے، مگر وہ 60-70 سال ایسے گزار کر چلے گئے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ انہیں یاد رکھ رہے ہیں، لوگ ان کا نام لیتے ہیں. بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جناب بل اونر، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر آئے، آج ان کی قبروں پر تختیاں بھی نہیں اور پہچاننے والا بھی کوئی نہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا.